अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 4 और डोमेन 4 का नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। मैं इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। पार्ट 2 को मैंने है ना पॉइंट 7 पर स्टॉप किया था और अब जो है ना मैं पार्ट 3 रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ पॉइंट नंबर 8 से ना। पॉइंट नंबर 8 है एनालाइजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। प्लीज़ जो है आप अपने जब भी ये लेक्चर सुने आप अपने नोट्स को सामने रखिएगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल हैं, उन्हें कहीं सेव कर लीजिएगा या फिर जो है प्रिंट आउट कर लीजिएगा। अच्छा, एनालाइजिंग नेटवर्क ट्रैफिक ये पॉइंट 8 है। नेटवर्क कम्युनिकेशन एनालिसिस is often an essential function in managing a network. It can be used in tracking down malicious communications, detecting errors, or resolving transaction problems. The protocol analyzer is a tool used to examine the content of the network traffic. ये किसके लिए यूज़ होता है? जो malicious communication होती हैं या errors आते हैं, ये उसके बारे में बात हो रही है कि कैसे एनालाइज किया जाता है। अ प्रोटोकॉल एनालाइजर इज़ अ फ्रेम पैकेट कैप्चरिंग टूल that can collect network traffic and store it in the memory or on a storage device. A protocol analyzer may also be called a sniffer, network evaluator, network analyzer, traffic monitor or packet capturing यूटिलिटी ना। तो ये इस तरह से एनालाइजिंग नेटवर्क ट्रैफिक होती है। फिर आता है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 ज़रा बड़ा है, कॉमन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स ना। उसका पहला पॉइंट है टेलनेट TCP पोर्ट 23। दिस इज़ द टर्मिनल एम्यूलेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का मैच करना या उसको सरपास कर जाना। यानी नेटवर्क एप्लीकेशन दैट सपोर्ट्स रिमोट कनेक्टिविटी फॉर एक्सिक्यूटिंग कमांड्स एंड रनिंग एप्लीकेशंस बट डज नॉट सपोर्ट ट्रांसफ़र ऑफ फाइल ना। ये जो है ना टर्मिनल जो है ना, वो ये एक नेटवर्क एप्लीकेशन है जो सपोर्ट करती है कनेक्टिविटी को, और है लेकिन है ना ये फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के काम नहीं आता है। टेलनेट शुड नॉट बी यूज, टेलनेट नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको रिप्लेस किया जाता है SS8 से, सिक्योर शेल से, अगर तो ट्रांसफ़र करना है फाइल को ना। फाइल फिर सेकेंड इसका पॉइंट है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, TCP port 20. This is a network application that supports an exchange of file. अब ये exchange करता है files को that doesn't require enormous or specific authentication. इसको किसी किस्म की authentication की ज़रूरत नहीं होती है। FTP should not be used, उसको है ना हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, उसको रिप्लेस इससे कर सकते हैं। SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उस सूरत में जो है इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, उसको बल्कि मतलब रिप्लेस किया जा सकता है। और FTPS फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि SFTP क्या होता है ना, तो मैंने इसका डेफिनेशन निकाला है कि व्हाट इज़ SFTP। इट इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर असेसिंग, ट्रांसफरिंग एंड मैनेजिंग फाइल ऑन रिमोट सिस्टम। जो रिमोट सिस्टम होता है ना, उसमें जो ये है ना SFTP यूज़ किया जा सकता है, सिर्फ FTP नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि जब है ना असेसिंग करना हो, ट्रांसफ़र करना हो और मैनेज भी करना हो फाइल्स को ना,
اور دوسرا ہے پھر مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایف ٹی پی ایس کیا ہوتا ہے نا. تو ایف ٹی پی ایس جو ہے فائل ٹرانسفر پروٹوکال سیکیور ہے نا. تو از این ایکسٹینشن آف دا پاپولر ایف ٹی پی that supports TLS transport layer security and SSL secure socket layer. یہ اس کا ڈیفینیشن ہے. پھر آتا ہے اس کا تیسرا پوائنٹ ٹرائیویل فائل ٹرانسفر پروٹوکال نا TFTP UDP پورٹ 69. یہ کیا ہے؟ دس از اے نیٹورک ایپلیکیشن دیٹ سپورٹس این ایکسچینج آف فائلس، جو سپورٹ کرتی ہے ایکسچینج آف فائلس کو، دیٹ ڈزنٹ ریکوائرڈ آتھینٹیکیشن. اس میں کسی قسم کی آتھینٹیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ سیکیور ہوتی ہے. یوز ٹو ہوسٹ نیٹورک ڈیوائس کنفیگریشن فائلس اینڈ کین سپورٹ ملٹی کاسٹنگ. TFTP, which is Trivial File Transfer Protocol, should not be used. اگر تو جو ہے نا ملٹی ٹاسکنگ ہے تو پھر ہے نا TFTP یوز نہیں ہونا چاہیے نا. پھر آتا ہے سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکال SMTP TCP پورٹ 25. This protocol used to transmit emails. سمپل سی بات ہے. From a client to an email server. کلائنٹ سے لے کر ای میل سرور تک and from one email server to another. Only use if encrypted with TLS to create SMTPS. ٹھیک ہے. سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکال. اگر یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے اگر وہ انکرپٹڈ ہے. پھر آتا ہے اگلا پوائنٹ پوسٹ آفس پروٹوکال POP3 TCP پورٹ 110. This is a protocol used to pull email messages from an inbox on an email server down to an email client, also known as client archiving. Only use if encrypted TLS to create POPs نا. یہ جو ہے اسی صورت میں یوز ہوتا ہے اگر انکرپٹڈ ہو. اور اس کا کام کیا ہے کہ ہے نا ان باکس سے اٹھا کے میل سرور میں لاتی ہے، ای میل سرور میں لاتا ہے اور پھر جو ہے نا ڈاؤن ٹو این ای میل کلائنٹ کو جاتا ہے نا. اس کو یہ بھی کہتے ہیں کلائنٹ آرکائیونگ. پھر آتا ہے پوائنٹ انٹرنیٹ میسج ایکسیس پروٹوکال IMAP4 TCP port 143. This is a protocol used to pull email messages from an inbox on an email server down to an email client. اس کا کام کیا ہے؟ اس رولز اینڈ ریگولیشن اس پروٹوکال کا کام کیا ہے کہ پل کرتی ہے ای میل میسیجز ان باکس سے لے کر آن این ای میل سرور میں جاتا ہے اور پھر کلائنٹ کے پاس چلا جاتا ہے. اونلی یوز اف انکرپٹڈ وتھ TLS ٹو کریٹ IMAPS. ٹھیک ہے نا، انسٹنٹ میسج ایکسیس پروٹوکال. پھر اس کا پوائنٹ آتا ہے ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکال DHCP UDP port 67 and 68 client. Provides for centralized control of TCP/IP configuration setting assigned to system upon boot up نا. اور ہم جانتے کہ TCP/IP ہم پڑھ چکے ہیں. پھر اس کا پوائنٹ آتا ہے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکال HTTP TCP port 80. This is the protocol used to transmit web page elements from a web server to web browser in clear text نا. clear text میں ہوتا ہے، encrypted نہیں ہوتا ہے
اور یہ ہم کو معلوم ہے کہ HTTP جو ہے ویب سائٹ بنتی ہے اس سے، تو ایک ویب پیج کو ویب سرور کے اندر لاتا ہے، پھر ویب براؤزر کے اندر لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکال سیکیور HTTPS TCP پورٹ 443. This is the TLS encrypted version of HTTP. یہ encrypted version ہے HTTP کا۔ HTTPS with TLS does not support use of TCP port 80 but only for server to server communication نا۔ یہ ایک سرور سے دوسرے سرور کی کمیونیکیشن ہے۔ پھر آتا ہے پوائنٹ، جو بھی نمبر ہے اس پوائنٹ کا، لائن پرنٹر ڈیمن LPD TCP port 515. This is a network service that is used to spool print jobs and send print jobs to printer. یہ پرنٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پرنٹر کو جب ہم کوئی بھی چیز پرنٹ کرتے ہیں تو لازمی ہم کمپیوٹر پہ اس کو ایکٹ کرتے ہیں تو پرنٹ ہوتا ہے نا۔ کنسیڈر انکلوزنگ اے VPN فار یوز۔ پھر آتا ہے ایکس ونڈو TCP پورٹ 6000-60363. This is a GUI API for command line operating system. Consider enclosing a VPN for use. پھر آتا ہے نیٹورک فائل سسٹم NFS TCP port 2049. This is a network service used to support file sharing between dissimilar system. فائل شیئرنگ ہوتی ہے جس میں سسٹم سیم نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے NFS. کنسیڈر انکلوزنگ VPN ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک فار یوز نا۔ ورچوئل ہمیں معلوم ہے کہ جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں نا۔ پھر آتا ہے اس کا لاسٹ پوائنٹ، سمپل نیٹورک مینجمنٹ پروٹوکال SNMP UDP پورٹ 161 UDP پورٹ 162 for trap messages. This is a network service used to collect network health and status information from a central monitoring station نا۔ یہ کیا کرتا ہے کہ نیٹورک سروس کو جو ہے نا اس کی انفارمیشن کہ بھئی اس کی ہیلتھ بالکل صحیح ہے، اس کا اسٹیٹس اسموتھ ہے، فرام اے سینٹرل مانیٹرنگ اسٹیشن سے یہ کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سمپل نیٹورک مینجمنٹ پروٹوکال. یوز دا سیکیور SNMPv3 اونلی نا۔ یہ سیکیور سرور یوز کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہر چیز اسموتھ جاری ہے کہ نہیں جاری ہے۔ یہ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بس مین پوائنٹ ہے۔ CISSP بہت ڈیٹیل نہیں ہے، تو اس کو آپ ذرا اچھی طرح سے ذہن نشین ان کو کر لیں، کیونکہ اس کے بارے میں کوشچن آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا، یہ سارے چیزیں ہمیں پتہ ہوں تو ہم یہ جو پروٹوکالز ہیں یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 10۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکالز. When connection is established via the transport layer, it is done using ports. Ports allow a single IP address to be able to support multiple simultaneous communication, each using a different port number. ٹھیک ہے، یہ سارے پورٹ نمبر تھے نا، اور ان کا کیا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکال یہ کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے، اور پھر جو ہے نا یہ جو ڈفرینٹ پورٹ نمبرز ہیں نا یہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں، اور پھر الاؤ کرتے ہیں IP ایڈریس کو نا کہ وہ ملٹیپل اور کنٹینیوس یعنی سائملٹینیسلی کمیونیکیٹ کرے نا، اور یہی ان پورٹس کا کام ہے۔
میں یہاں پر جو ہے پارٹ نمبر 3 کو فنش کرتی ہوں پوائنٹ نمبر 10 کے اوپر، اور انشاءاللہ میں پارٹ نمبر 4 کو پوائنٹ نمبر 11 سے شروع کروں گی. تھینک یو فار لسننگ. السلام علیکم.